بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نشو و نما اور حضرت زکریا کی کفالت میں کیسے آئیں اور حضرت مریم کے پاس غیب سے پھل کیسے آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے تھے اور یہ عمران کی بیٹی تھیں۔ یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے علاوہ دوسرے عمران ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ تھا۔ پھر مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی کی منت کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کو آزاد چھوڑنے کی منت مان لی ہے، اور آزاد چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو صرف بیت المقدس کی خدمت کے لیے فارغ رکھوں گی، دنیا کا کوئی کام اس بچے سے نہیں لوں گی۔ مسجد کی خدمت کرنے والے مرد ہوتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جس حمل کے بچے کو آزاد چھوڑنے کی منت مانی تھی، جب اس حمل کی پیدائش ہوئی تو لڑکا نہ تھا بلکہ لڑکی تھی۔ عمران کی بیوی افسوس کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے رب، میرے تو لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی بیت المقدس کی خدمت گزار کیسے بنے گی؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی تھا کہ اس نے کیا جنا، لیکن انہوں نے بطور حسرت کے اللہ تعالیٰ سے یوں خطاب کیا، ربی انی وضعتها انثی، اور اپنی حسرت کو دوسرے الفاظ میں یوں دہرایا، ولیس الذکر کالانثی، کہ لڑکا لڑکی کی طرح سے نہیں ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی فی الحقیقت برابر نہیں ہے۔ لڑکی وہ کام نہیں کر سکتی جو لڑکا کرتا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، اس کے بعد حضرت عمران کی بیوی نے لڑکا پیدا نہ ہونے کا افسوس ظاہر کرنے کے بعد کہا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھ دیا۔ پھر یوں کہا، وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اس لڑکی اور اس کی ذریت یعنی نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور شیطان مردود سے دور کرتی ہوں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے۔ جس وقت پیدا ہوتا ہے سو وہ اس کے چھونے سے چیختا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے کہ وہ اس کو نہیں چھو سکا۔ بعض روایات میں ہے کہ شیطان اپنی انگلی سے کھچوکا دیتا ہے کہ اسی لیے بچہ چیخ پڑتا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے کہ وہ ان دونوں تک نہیں پہنچ سکا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ پردے میں انگلی مار کر چلاتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کا نشو و نما اور حضرت زکریا کی کفالت کیسے ہوئی۔ حضرت مریم کی والدہ کا قول ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، کہ اس کے رب نے اس بچی کو قبول فرما لیا، منت کو ہدیہ سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت
ان حضرات نے بچی کی کفالت کے سلسلے میں مناسبت اختیار کی اور ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی پرورش میں کروں۔ انہی حضرات نے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو ان سب کے سردار تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی پرورش کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ وہ حضرات کہنے لگے کہ ہم سب آپس میں قرآن اندازی ڈالیں گے، جس کا نام نکل آیا وہی زیادہ حقدار ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قلم منگوائے۔ یہ ایک اس دور کا قرآن اندازی کرنے کا طریقہ تھا، اور قلم منگوانے کے بعد ان کو جمع کر کے ڈھانک دیا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے سے فرمایا کہ تو ہاتھ ڈال کر ایک قلم نکال لے۔ اس نے نکالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم نکل آیا۔ لہذا انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام رہنے لگی، اور اللہ تعالی نے ان کی نشو و نما کا خوب اچھے طریقے سے تربیت کی اور نشو و نما کی، جو دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے علاوہ ایک محراب میں رکھ چھوڑا تھا۔ محراب سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بیت المقدس میں ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ یہ کمرہ بلندی پر تھا، جس میں زینہ یعنی سیڑھی سے چڑھتے تھے، اور بعض حضرات نے محراب سے متعلق مسجد مراد لی ہے، اور بعض حضرات نے محراب کا معروف معنی لیا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، اس کے بعد حضرت مریم کے پاس غیب سے پھل کیسے آتا تھا، یہ بہت ہی اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کرم بے انتہا رحمت فرمائی۔ بہرحال یہ بیت المقدس میں رہتی رہیں اور نشو و نما ہوتا رہا۔ اللہ تعالی کی طرف سے غیبی طور پر ان کو پھل ملتے رہے۔ گرمی کے پھل سردی کے زمانے میں ملتے تھے، اور سردی کے پھل گرمی کے زمانہ میں ملتے تھے۔ ان کے پاس ہر قسم کا پھل آیا کرتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کا بہت دھیان رکھا کرتے تھے، اور ان کے سوا کوئی شخص حضرت مریم علیہ السلام کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ ان کے پاس جاتے تو دیکھتے تھے کہ غیر موسم کا پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اول تو دروازے بند ہوتے ہوئے اندر پھلوں کا پہنچ جانا، پھر غیر موسم کے پھل ہونا، یہ بہت عجیب و غریب بات تھی۔ یہ دونوں باتیں بڑے تعجب کی تھیں۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ پھل اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالی جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کے غیب سے پھل آنا۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔